اب خود انہی سے سوال کیا قطب الدین بختیار کاکی سے کہ بیٹا آپ نے یہ 14 پارے کیسے یاد کیا، کہاں سے یاد کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں ہر دن نماز فجر پڑھ کر میری والدہ مجھے گود میں لٹاتی ہے، اور وہ 14 پاروں کے حافظ تھی۔ وہ صبح میں ہر دن فجر کی نماز پڑھ کے پہلے 14 پارے پڑھتی تھیں اور بعد میں مجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔ میں اپنی والدہ کے گود میں لیٹے لیٹے ہر دن صبح میں وہ 14 پارے سن سن کر آج میں اس کا حافظ بن گیا ہوں۔ یہ پہلی جو مدرسہ جو ہوتا ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ہر بچے کا پہلا استاد اس کے ماں اور اس کے باپ ہوتے ہیں۔ مدرسہ یہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے بچے کے لیے، باقی کے جو 23 گھنٹے ہیں وہ گھر ہوتا ہے۔ اپنے گھر کو ہی مدرسہ بناؤ، ماں کی گود کو مدرسہ بناؤ۔ ماں باپ خود پہلے استاد بن جائے اپنی اولاد کے۔ اگر وہ صحیح استاد اگر بن گئے، اگر ماں صحیح تربیت و پرورش کر دے، تو پھر بچے کو نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ کسی مدرسے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچوں کا یہ حال کہ 5 سال کی جس عمر میں قطب الدین بختیار کاکی 14 پاروں کے حافظ ہو گئے تھے، آج ہمارے بچے اسی 5 سال کی عمر میں سب سے پہلے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں، یا تو گالیاں دیتے ہیں یا فلم کے گانے گاتے ہیں، یا تو کسی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، بیٹا بچہ گالی دے رہا ہے، یہاں ماں بھی خوش باپ بھی خوش، دیکھو میرا بیٹا کیسی گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ کیا معاملہ۔ یہاں بچہ یہاں گانے گا رہا ہے، ماں کہتی ہے فخر سے کہ دیکھو میرا بیٹا کیا گانے گاتا۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا ذرا وہ گانا گا کر تو سنانا خاندان کے سامنے۔ یہ کیسی بے حیائی ہے، یہ تو ڈوب مرنے کی بات تھی ماں کے لیے، باپ کے لیے، کہ تم پر فرض تھا کہ اپنی اولاد کو جب وہ بولنا شروع کرے انہیں سب سے پہلے قرآن سکھاتے، سب سے پہلے انہیں کلمے سکھاتے، انہیں حضور کی حدیثیں سکھاتے۔ مگر تم نے سکھایا تو یہ بے حیائی والی باتیں سکھایا تو اپنی اولاد کو گالیاں سکھایا تو اپنی اولاد کو فلمی گانے سکھائے۔ یہ کیسی بے حیائی ہے اور یہ کیسی بے شرمی ہے۔ اور اس پر ہم یہ کہتے ہیں جب یہی اولاد جب بچپن سے جوانی کو آتی ہے، وہ اس کے بعد جو پہلے وہ چھوٹے بچوں کو گالیاں دیتا تھا، اب وہ جوان ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو ہی پہلے گالی دیتا ہے۔